خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگی پر روز اثر ڈالتا ہے: رطوبت اور بادل۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ہندوستان میں ہی موسم کتنا الگ ہو سکتا ہے؟ راجستھان کی وہ شدید خشک گرمی ہے جی بالکل۔ جہاں ہلکے کپڑے ہی چلتے ہیں، پھر ممبئی کی وہ چپچپی مرطوب گرمی، ہاں، وہ نمی والی۔ جی، ہوا میں ہر وقت نمی کا احساس رہتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف کشمیر، وہاں ٹھنڈی خشک ہوا، گرم کپڑوں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل مختلف موسم۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ گرم، مرطوب، سرد، خشک، ان کا تعلق فضا میں موجود پانی کے وہ جو نظر نہ آنے والے ذرات ہیں، آبی بخارات، ان سے کیسے ہے؟ تو آج ہم اپنے ذرائع کی مدد سے یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آبی بخارات کیسے بنتے ہیں، ہوا میں کیسے جاتے ہیں، یہ رطوبت کیا چیز ہے، اور پھر یہ بادل کیسے بن جاتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سارا کھیل یہ شروع ہوتا ہے زمین کی سطح سے۔ ایک عمل ہے جسے ہم کہتے ہیں عمل تبخیر، یعنی ایواپوریشن۔ اچھا۔ بہت آسان لفظوں میں سورج کی جو گرمی ہے وہ زمین پر موجود پانی کو، چاہے وہ سمندر میں ہو، دریا میں، گیلی مٹی میں، اسے گرم کرتی ہے۔ اور وہ پانی پھر بن جاتا ہے آبی بخارات، یعنی واٹر ویپر۔ اور یہ بخارات ہلکے ہوتے ہیں تو یہ ہوا میں اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی سورج پانی کو ایک طرح سے اڑا کر ہوا میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ مطلب اس کی رفتار کم زیادہ بھی ہوتی ہے؟ نہیں، ایک جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس کی رفتار کافی چیزوں پر منحصر ہے۔ 3 چیزیں خاص طور پر اہم ہیں: درجہ حرارت، ہوا میں پہلے سے کتنی خشکی ہے، اور ہوا کی اپنی رفتار۔ اچھا۔ جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی تیزی سے پانی بخارات بنے گا۔ اسی طرح اگر ہوا خشک ہے، مطلب اس میں پہلے سے نمی کم ہے، تو وہ زیادہ تیزی سے پانی چوسے گی۔ جیسے سوکھا کپڑا پانی جلدی جذب کرتا ہے۔ اور ہوا کی رفتار، اس کا کیا اثر ہے؟ جی، تیز ہوا بھی مدد کرتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ پانی کی سطح کے پاس جو نم ہوا جمع ہو جاتی ہے نا، اسے اڑا کر لے جاتی ہے، اور اس کی جگہ خشک ہوا آ جاتی ہے۔ تو پھر مزید گنجائش بن جاتی ہے تبخیر کی۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ کہ گرم، خشک اور ہوا والا دن ہو تو تبخیر سب سے تیز ہوگی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ٹھنڈ میں بھی یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اچھا؟ جی، بس رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پانی بخارات بن کر ہوا میں چلا گیا۔ اب ہوا میں ان بخارات کی موجودگی، اسی کو رطوبت یا ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل درست۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا خشک ہے یا نم، یعنی مرطوب۔ جیسے ممبئی والی لوا۔ جی، جیسے ممبئی والی۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ ہوا کی جو نمی جذب کرنے کی صلاحیت ہے نا، وہ لامحدود نہیں ہوتی۔ اچھا، مطلب ایک حد ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایک حد ہوتی ہے، اور یہ حد یہ درجہ حرارت پر منحصر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک اسفنج کی مثال لیں۔ اسفنج؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، گرم ہوا جو ہے وہ ایک بڑے اسفنج کی طرح ہے۔ وہ زیادہ پانی، یعنی زیادہ آبی بخارات اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں سرد ہوا ایک چھوٹے اسفنج کی طرح ہے جس میں کم پانی آئے گا۔ تو جیسے جیسے ہوا ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، اس کی نمی سمانے کی صلاحیت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہوا، مطلب وہ اسپنج پورا بھر جائے، جب وہ اپنی پوری صلاحیت تک نمی جذب کر لے؟ بہت اچھا سوال۔ جب ہوا کسی خاص درجہ حرارت پر اتنے بخارات جذب کر لیتی ہے کہ اس میں مزید کی گنجائش نہیں رہتی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیر شدہ یا سیچوریٹڈ ہو گئی ہے۔ سیر شدہ، سیچوریٹڈ، ٹھیک ہے۔ جی، اب اگر اس ہوا میں یا تو مزید نمی ڈالی جائے یا پھر کسی طرح وہ ہوا ٹھنڈی ہو جائے۔ ٹھنڈی ہونے سے صلاحیت کم ہو جائے گی؟ بالکل، ٹھنڈی ہونے سے اس کی نمی رکھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، تو وہ جو اضافی نمی ہے اسے وہ رکھ نہیں پائے گی۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ بھرے ہوئے اسفنج کو نچوڑیں تو پانی ٹپکتا ہے۔ فضا میں یہی ٹپکنا جو ہے وہ بارش، برف یا قہر کی شکل میں ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی اچھی مثال ہے۔ اچھا، آپ نے درجہ حرارت کا بتایا، کیا اونچائی کا بھی کوئی تعلق ہے؟ پہاڑوں پر تو ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل تعلق ہے۔ جیسے جیسے ہم اونچائی پر جاتے ہیں نا، ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور وہ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور ابھی ہم نے سمجھا کہ ٹھنڈی ہوا کم نمی رکھ سکتی ہے، تو اسی لیے اکثر پہاڑوں پر ہوا نیچے وادیوں کے مقابلے میں کم نمی محسوس ہوتی ہے۔
حالانکہ وہاں بادل زیادہ ہوتے ہیں، بارش زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس نمی کو، رطوبت کو ناپتے کیسے ہیں؟ اکثر وہ فیصد میں بتاتے ہیں موسم والے۔ جی، اس کے دو بنیادی طریقے ہیں جو ہمارے ذرا میں بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک کہلاتی ہے مطلق رطوبت، یعنی ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی۔ مطلق رطوبت؟ جی، یہ بہت سیدھا حساب ہے کہ ہوا کا ایک خاص حجم لے لیں، مثلا 1 کیوبک میٹر، اور دیکھ لیں کہ اس میں کتنے گرام پانی کے بخارات موجود ہیں۔ یہ اصل مقدار ہے، گرام فی مکعب میٹر میں۔ ٹھیک ہے، اصل مقدار۔ اور دوسرا طریقہ کون سا ہے جو زیادہ سننے میں آتا ہے؟ وہ ہے اضافی رطوبت، یعنی ریلیٹیو ہیومیڈیٹی۔ یہی وہ فیصد ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھیں۔ جی جی۔ یہ اصل میں ایک نسبت ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ہوا میں اس وقت جتنی نمی موجود ہے وہ اس کی کل صلاحیت کا کتنے فیصد ہے۔ اچھا۔ یعنی ہوا میں موجود نمی کی اصل مقدار، اسے تقسیم کریں ہوا کی اس درجہ حرارت پر نمی رکھنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت سے، اور پھر 100 سے ضرب دے دیں۔ اچھا، تو اگر اضافی رطوبت 50% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا اپنی آدھی کیپیسٹی تک بھری ہوئی ہے؟ بالکل، بالکل یہی مطلب ہے۔ اور اگر اضافی رطوبت 100% ہو جائے تو مطلب ہوا پوری طرح بھر گئی، سیر شدہ ہو گئی؟ ایک دم درست۔ ہوا مکمل طور پر سیر شدہ یعنی سیچوریٹڈ ہے، اب وہ مزید نمی جذب نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ 100% اضافی رطوبت بادل بننے اور بارش کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی لیے یہ فیصد والی رطوبت زیادہ اہم لگتی ہے روزمرہ میں۔ جی، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ موسم کتنا نم لگے گا اور بارش کا کتنا امکان ہے۔ سمجھ گئے۔ تو جب ہوا 100% اضافی رطوبت تک پہنچ گئی یا ٹھنڈی ہو کر اس کی صلاحیت کم ہو گئی تو پھر وہ اضافی نمی کہاں جاتی ہے؟ یہاں سے بادل بننا شروع ہوتے ہیں؟ بالکل، یہیں سے اگلا عمل شروع ہوتا ہے، عمل تکثیف یعنی کنڈنسیشن۔ یہ تبخیر کا الٹ ہے۔ الٹ؟ جی، تبخیر میں پانی بخارات بنتا ہے، تکثیف میں بخارات واپس پانی بنتے ہیں۔ جب ہوا میں موجود وہ نظر نہ آنے والے آبی بخارات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ واپس مائع پانی کی ننھی ننھی بوندوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں تو ہم روز دیکھتے ہیں، جیسے سردیوں میں سانس باہر آئے تو بھاپ سی دکھتی ہے، یا فریج سے نکالی بوتل کے باہر پانی آ جاتا ہے۔ بہترین مثالیں، خاص طور پر وہ ٹھنڈے گلاس یا بوتل والی مثال۔ وہ جو باہر پانی آتا ہے نا، وہ اندر سے نہیں نکلتا۔ ہاں، یہ تو مجھے بھی پہلے لگتا تھا۔ نہیں، وہ ہوا میں جو نمی ہوتی ہے نا، آبی بخارات، وہ اس ٹھنڈی سطح سے ٹکراتے ہیں، اچھا۔ اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ وہ واپس پانی کی بوندوں میں بدل جاتے ہیں۔ فضا میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے، بس بہت بڑے پیمانے پر۔ لیکن فضا میں تو کوئی ٹھنڈا گلاس نہیں ہوتا، وہاں یہ بخارات کس چیز پر جمع ہوتے ہیں پھر؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہوا میں ہر وقت گرد کے، دھول کے، نمک کے یا آلودگی کے بہت ہی باریک ذرات موجود ہوتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کنڈنسیشن نیوکلیائی۔ کنڈنسیشن نیوکلیائی یعنی تکثیف کے مرکزیں؟ جی، تکثیف کے مرکزیں۔ جب ہوا اوپر اٹھتی ہے، پھیلتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے تو اس میں جو اضافی آبی بخارات ہوتے ہیں نا، وہ ان ننھے مرکزوں کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پانی کی بوندیں بن جاتے ہیں؟ جی، پانی کی ننھی بوندیں بن جاتے ہیں۔ یا اگر بہت ہی زیادہ سردی ہو، مطلب 0 سے بھی نیچے درجہ حرارت ہو، تو وہ برف کی ننھی قلمیں یعنی آئس کرسٹلز بھی بن سکتے ہیں۔ تو ان لاکھوں کروڑوں ننھی بوندوں یا برف کی کلموں کا جو مجمع ہوتا ہے وہی بادل ہے؟ بالکل، بادل اصل میں ہی انہی ننھے پانی کے قطروں یا برف کی قلموں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اور تکثیف کے دوسرے شکلیں بھی ہیں زمین کے قریب، جیسے شبنم جو صبح گھاس پر ہوتی ہے، یا قہر دھند۔ یہ سب اسی عمل کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور عمل کا بھی ذکر ہے، عمل انجماد یعنی جمنا، فریزنگ۔ کیا یہ بھی بادلوں میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر اونچے بادلوں میں، جہاں درجہ حرارت 0 سیلسیس سے بہت کم ہوتا ہے۔ وہاں یا تو آبی بخارات سیدھے برف کی قلموں میں بدل جاتے ہیں، اسے ڈپوزیشن کہتے ہیں، یا پھر پانی کی جو ننھی بوندیں بنی تھیں وہ جم کر برف بن جاتی ہیں۔ اور جب یہی برف کی قلمیں بڑی ہو کر گرتی ہیں
तो वो बर्फबारी होती है। जी बिल्कुल, वही बर्फबारी है। अब आते हैं इन बादलों पर। ये बनते तो पानी या बर्फ से हैं, जो कि वजनी चीजें हैं। फिर ये इतने बड़े बड़े बादल हवा में तैरते कैसे रहते हैं? ये नीचे क्यों नहीं गिर जाते? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। वजह यह है कि बादल जिन कतरों या कलमों से बनते हैं ना, वो नाकाबिले यकीन हद तक छोटे और हल्के होते हैं। कितने छोटे? उनका साइज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से से भी कम हो सकता है। इतने हल्के होते हैं कि हवा की जरा सी हरकत या जमीन से ऊपर उठती हुई हवाएं, जिन्हें अपड्राफ्ट्स कहते हैं, वो उन्हें आसानी से सहारा दिए रखती हैं। अच्छा, जैसे धूल के ज़रात हवा में तैरते हैं? बिल्कुल वैसी ही बात है। वो नीचे तभी गिरते हैं जब वो आपस में मिलते हैं, बड़े होते हैं, वजनी हो जाते हैं, इतने वजनी कि हवा उन्हें मजीद संभाल नहीं पाती। तब वो बारिश या बर्फ बनकर गिरते हैं। ठीक है। अब ज़राए में बादलों की बहुत सी किस्में बताई गई हैं, खास तौर पर ऊंचाई के लिहाज से। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। क्या ये सब याद रखना पड़ता है? हाँ, नाम तो बहुत से हैं और साइंसदानों ने बड़ी तफसील से दर्जाबंदी की है, लेकिन हमें हर नाम रटने की जरूरत नहीं। अहम बात है कि हम उनके बुनियादी ग्रूह समझ लें। आमतौर पर इन्हें ऊंचाई की बुनियाद पर 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले हैं निचली सतह के बादल, यानी लो क्लाउड्स। ये जमीन से तकरीबन 2 किलोमीटर यानी 6500 फुट की ऊंचाई तक होते हैं। अच्छा। उनमें सबसे आम है स्ट्रेटस बादल। ये ऐसे लगते हैं जैसे एक सुरमई रंग की हमवार चादर आसमान पर फैली हो। अक्सर पूरा आसमान ढक लेते हैं और मौसम आलूदा, उदास सा लगता है। क्या उनसे बारिश होती है? कभी कभी बहुत हल्की फुहार या ड्रिजल हो सकती है, लेकिन अगर ये बादल ज्यादा मोटे और गहरे सुरमई हो जाएं, तो इन्हें निम्बू स्ट्रेटस कहते हैं। निम्बू का मतलब ही बारिश वाला है। उनसे अक्सर मुसलसल हल्की से दरमियानी बारिश, ये बर्फबारी होती है। ठीक है। तो नीचे वाले बादल अक्सर चादर जैसे होते हैं और निम्बो स्ट्रेटस बारिश लाते हैं। फिर दरमियानी ऊंचाई वाले? जी, दूसरे नंबर पर हैं दरमियानी ऊंचाई के बादल, मिड क्लाउड्स। ये तकरीबन 2 से 7 किलोमीटर की बुलंदी पर होते हैं। इनमें एक किस्म है ऑल्टो स्ट्रेटस। ऑल्टो स्ट्रेटस। जी, ये भी सुरमई या हल्के नीले रंग की चादर जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटस से पतले होते हैं। कभी कभी इतने पतले कि सूरज इनमें से एक धुंधले दायरे की तरह नजर आता है, जैसे किसी फा लगे शीशे के पीछे। अच्छा। एक और अहम किस्म है ऑल्टो क्यूमुलस। ये सफेद या सुरमई रंग के टुकड़ों, लहरों या गोल गोल शक्लों में नजर आते हैं। अक्सर आसमान पर एक दिलचस्प नमूना बनाते हैं। और सबसे ऊंचे बादल? वो तो यकीनन बर्फ से ही बने होंगे। 3. ऊंची सतह के बादल, हाई क्लाउड्स। बिल्कुल, ये 7 किलोमीटर से भी ऊंचे होते हैं, बाज़ औक़ात 13-14 किलोमीटर तक। इतनी ऊंचाई पर दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है, मनफी में। तो ये तकरीबन हमेशा बर्फ की नन्ही कलमों से बने होते हैं। उनमें कौन से मशहूर हैं? सबसे मशहूर हैं सिरस बादल। ये बहुत पतले, सफ़ेद, रेशेदार या परों जैसे नजर आते हैं। अक्सर आसमान पर बिखरे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। हाँ, देखे हैं मैंने। ये अक्सर मौसम में तब्दीली आने का इशारा भी देते हैं। फिर होते हैं सीरोस्ट्रेटस। ये भी बर्फानी कलमों से बनी एक बहुत पतली सफ़ेद चादर की तरह होते हैं, जो पूरे आसमान पर फैल सकती है। इनकी खास बात यह है कि ये अक्सर सूरज या चांद के गिर्द एक रोशनी का दायरा बनाते हैं, जिसे हाला कहते हैं। अच्छा, वो हाला इन सिरोस्ट्रेट्स की वजह से होता है। जी बिल्कुल। तो ये तो हो गए ऊंचाई के लिहाज से। लेकिन वो जो अक्सर हम देखते हैं साफ मौसम में रुई के गालों जैसे बादल, या फिर वो जो बड़े गरजने वाले तूफानी बादल होते हैं, वो कहाँ फिट होते हैं? बहुत अहम सवाल। इन 3 गुरोहों के अलावा 2 ऐसी किस्में हैं जो किसी एक ऊंचाई तक महदूद नहीं, बल्कि वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, यानी उनकी आमोदी यानी वर्टिकल साख्त होती है। अच्छा, आमूदी। पहली किस्म है क्यूमुलस। ये वही मशहूर बादल हैं जो अक्सर साफ, अच्छे मौसम में नजर आते हैं। सफ़ेद, फूले हुए, रुई के गालों या फूल गोभी जैसे, जिनकी निचली सतह चिपटी होती है और ऊपर से गुंबद की तरह उभरे होते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। ये निस्बतन निचली सतह शायद 500 मीटर से शुरू होकर 6000 मीटर तक भी जा सकते हैं। आमतौर पर तो ये बेज़रर होते हैं, लेकिन अगर हालात साजगार हों, हवा में नमी हो और ऊपर उठने वाली हवाएं तेज हों, तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े होकर वो तूफानी बादल बन जाते हैं। जी, वो दूसरी किस्म बन जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस।
یہ ہیں بادلوں کے بادشاہ۔ کیومولونمبس۔ جی، یہ بہت ہی بڑے، گہرے، گھنے اور عمودی طور پر بہت زیادہ پھیلے ہوئے بادل ہوتے ہیں۔ یہ زمین کے قریب سے شروع ہو کر 12-15 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ اونچائی تک، یعنی جہاں ہوائی جہاز اڑتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتنے اونچے؟ جی ہاں، ان کا اوپری حصہ اکثر پھیل کر ایک سندان یعنی لوہار جس پر گرم لوہا رکھتا ہے ویسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل نیچے سے بہت گہرے، سرمئی یا کالے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ بادل ہیں جو شدید موسم لاتے ہیں۔ گرج چمک، تیز آندھی، موسلا دھار بارش اور یہاں تک کہ اولے یعنی ژالہ باری۔ تو جو ممبئی کی مانسون کی شدید بارشیں ہوتی ہیں وہ اکثر انہی کیومولونمبس سے آتی ہوں گی یا نمبو اسٹریٹ سے؟ ممبئی کی جو مسلسل کئی گھنٹوں والی بارش ہوتی ہے وہ اکثر گہرے نمبو اسٹریٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جو اچانک تیز گرج چمک کے ساتھ بوچھار آتی ہے نا، وہ عام طور پر کیومولونمبس لاتے ہیں۔ اور راجستھان میں؟ وہاں تو اتنی بارش نہیں ہوتی۔ راجستھان جیسے خشک علاقوں میں ہوا میں نمی ہی کم ہوتی ہے، تو بادل بننے کا عمل ہی سست ہوتا ہے۔ اگر بنتے بھی ہیں تو شاید اونچے سیرس بادل یا چھوٹے چھوٹے کیومولس جو زیادہ بارش نہیں کرتے۔ سمجھ آ گیا۔ اب ان کیومولونمبس بادلوں میں یہ جو اتنی ڈرامیٹک گرج چمک ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ بجلی کیسے بنتی ہے آسمان میں؟ یہ بڑا دلچسپ عمل ہے۔ دیکھیے، کیومولونمبس بادل کے اندر پانی کے قطروں، برف کی قلموں اور اولوں کے درمیان بہت زیادہ حرکت اور ٹکراؤ ہوتا ہے، بہت ہلچل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس رگڑ اور ٹکراؤ کی وجہ سے نا بادل کے اندر برقی چارج پیدا ہوتا ہے اور وہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بادل کا اوپری حصہ پازیٹیو یعنی پلس چارج والا اور نچلا حصہ نیگیٹو یعنی نیگیٹو چارج والا بن جاتا ہے۔ اور اس کے رد عمل میں زمین کی سطح پر بھی بادل کے ٹھیک نیچے پازیٹیو چارج جمع ہو جاتا ہے۔ تو اوپر منفی، نیچے مثبت؟ بادل میں اوپر مثبت، نیچے منفی، اور زمین پر مثبت۔ اب جب بادل کے نچلے منفی حصے اور زمین کے مثبت حصے کے درمیان یا کبھی کبھی بادل کے اپنے مثبت اور منفی حصوں کے درمیان یہ چارج کا فرق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ؟ جی، اتنا زیادہ کہ ہوا جو عام طور پر بجلی کو گزرنے نہیں دیتی، انسولیٹر ہوتی ہے، وہ اس فرق کو روک نہیں پاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بجلی کڑکتی ہے؟ بالکل، بجلی کا ایک زبردست اخراج، ایک ڈسچارج ہوتا ہے جسے ہم آسمانی بجلی یعنی لائٹننگ کی چمک کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ لاجواب۔ اور پھر گرج کی آواز کیوں آتی ہے؟ وہ جو بجلی چمکتی ہے نا، وہ اصل میں ہوا میں ایک راستہ بناتی ہے جو ایک لمحے کے لیے انتہائی گرم ہو جاتا ہے۔ کتنا گرم؟ سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم۔ اب اس شدید گرمی سے اس راستے میں موجود ہوا سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اچھا۔ ہوا کا یہ اچانک اور تیز پھیلنا ایک دھماکے جیسی لہر پیدا کرتا ہے، ایک شاک ویو۔ اچھا۔ اسی شاک ویو کو ہم گرج یعنی تھنڈر کی آواز کے طور پر سنتے ہیں۔ اور بجلی پہلے دکھتی ہے، آواز بعد میں آتی ہے کیونکہ روشنی تیز چلتی ہے؟ بالکل صحیح، روشنی آواز سے لاکھوں گنا تیز چلتی ہے، اس لیے چمک فوراً دکھ جاتی ہے، گرج کچھ دیر بعد پہنچتی ہے۔ اور یہ اولے کیسے بنتے ہیں انہی بادلوں میں؟ وہ تو برف کے گولے ہوتے ہیں۔ جی، کیومولونمبس بادل بہت اونچے ہوتے ہیں اور ان میں ہوا کی اوپر نیچے کی حرکت یعنی اپ ڈرافٹس اور ڈاؤن ڈرافٹس بہت تیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بادل کے نچلے نسبتاً گرم حصے میں پانی کے قطرے بنتے ہیں۔ تیز اوپر جاتی ہوئی ہوائیں اپ ڈرافٹس ان قطروں کو اٹھا کر بادل کے بہت اونچے ٹھنڈے حصے میں لے جاتی ہیں جہاں درجہ حرارت 0 سے بہت کم ہوتا ہے۔ وہاں وہ جم جاتے ہوں گے؟ جی، وہاں یہ قطرے جم جاتے ہیں یا پہلے سے موجود برف کی قلموں سے ٹکرا کر ان پر جم جاتے ہیں۔ پھر یہ تھوڑے بھاری ہو کر نیچے آتے ہیں، وہاں ان پر مزید پانی کی تہ چڑھتی ہے اور پھر کوئی تیز ہوا کا جھونکا انہیں دوبارہ اوپر لے جاتا ہے۔ اچھا، یہ چکر چلتا رہتا ہے؟ جی، یہ چکر بار بار چلتا ہے۔ ہر چکر میں برف کی ایک اور تہ جمتی جاتی ہے اور وہ اولے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ آخرکار جب وہ اتنے وزنی ہو جاتے ہیں کہ اوپر اٹھانے والی ہوائیں انہیں مزید سہارا نہیں دے سکتی تو وہ نیچے گرتے ہیں۔ اسی کو ہم ژالہ باری یا ہیل سٹارم کہتے ہیں۔ واہ، تو یہ ہے پوری کہانی۔ سورج کی گرمی سے پانی بخارات بنا، ہوا میں نمی یعنی رطوبت بنی، پھر ہوا ٹھنڈی ہوئی یا سیر شدہ ہوئی تو تکثیف سے وہ بخارات ننھے قطروں یا قلموں میں بدلے اور بادل بن گئے۔ بالکل۔ اور پھر یہی بادل بارش، برف یا اولوں کی شکل میں وہ پانی ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔
ہم نے تبخیر، رطوبت کی مطلق اور اضافی قسمیں، تکثیف، بادلوں کی مختلف اونچائیوں اور شکلوں اور ان سے جڑے گرج، چمک جیسے دلچسپ عوامل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، اور یہ سارا عمل جسے ہم مجموعی طور پر آبی چکر یا واٹر سائیکل کہتے ہیں، یہ زمین پر زندگی کے لیے بنیاد ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں پانی دیتا ہے بلکہ زمین کے درجہ حرارت کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی ممکن ہی نہیں۔ بالکل درست کہا۔ یہ سب سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت کا تبخیر، ہوا کی نمی رکھنے کی صلاحیت، بادلوں کی قسموں، ان سب پر کتنا گہرا اثر ہے۔ جی، بہت گہرا۔ تو آج کل جو عالمی موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، جس سے اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس کا مستقبل میں اس پورے آبی چکر پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا بارشیں زیادہ شدید ہوں گی یا کچھ علاقوں میں خشکی بڑھے گی؟ بادلوں کے انداز کیسے بدلیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر جاری ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھنا شروع بھی ہو گئے ہیں۔